32 اس میں انہوں نے لکھا ہے پورا خطبہ جو جناب ابو طالب نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جب رسول کا نکاح ہوا تو جناب ابو طالب نے رسول کے حکم پر خطبہ پڑھا. میں اکثر کہہ چکا ہوں یہاں پر, مجھے یاد ہے کہ اگر دولہا صحیح مخارج کے ساتھ خود خطبہ پڑھ سکتا ہو تو اس کو خطبہ نکاح پڑھنے کا ثواب دوسرے خطیب نکاح کی نسبت زیادہ ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام صرف 9 برس کے تھے جب آپ کا ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کی بیٹی کے ساتھ ام الفضل کے ساتھ جب نکاح پڑھا گیا تو وہ خطبہ نکاح امام محمد تقی نے سینکڑوں اور ہزاروں علماء کی موجودگی میں خود پڑھا. کسی سے وہ خطبہ نکاح نہیں پڑھوایا. تو جب رسول کا بیٹا اپنا خطبہ نکاح کسی سے پڑھوانا نہیں چاہتا تو رسول اپنا خطبہ نکاح ابو طالب سے کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ جانتے تھے, اسی لیے دلیل کے طور پر پڑھوایا تاکہ جو کافر کہے اسے سوچنا پڑے کہ خطیب نکاح یہی ہے. تو واضح ہے روز روشن کی طرح آیا ہے. ہم الحمدللہ مصطفی مرتضوی حیدری حسنی حسینی پنجتنی اثنا عشری اپنے رسول کو معصوم مانتے ہیں. اب دے دوں ایک فکرہ, ایسے دے دوں لپیٹ کر, اسے واضح نہیں کروں گا, اگلی تقریروں میں شاید واضح ہوگا. تو جب رسول معصوم ہے, جب میں کہہ گیا آپ پھر بھی چپ کر گئے, جب ہم رسول کو معصوم مانتے ہیں تو رسول کے بعد صرف علی نہیں, علی سے لے کر 12ویں تک سب کے سب ایسے معصوم ہیں کہ آیت طہارت ان کی عصمت پر کل بھی گواہ تھی, آج بھی. سرکار ابو طالب علیہ السلام سے دل کی مرادت پانے کے لیے آیا ہے پوری طاقت کے ساتھ. نعرہ ایسا لگے کہ زمین والا بھی علی سنے, عرش والا بھی علی سنے. نعرہ سبحان اللہ. دیکھیے تاریخ سے ثابت ہے, کتاب کا نام ہے نشر الطیب, میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کتاب میں یہ تحریر کیا ہے کہ جب رسول کونین, انہوں نے نام لکھا ہے, میں نے رسول کہا ہے, جب رسول کونین اس عالم میں جلوہ فگن ہوئے, آپ کی والدہ ماجدہ فخر مریم و حوا یعنی حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہے کہ میرے بیٹے کی پیشانی سے ایسا نور
نکلا ساتے ہوا کہ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھے. آہا آہا. یہ لکھا ہے انہوں نے، شیعہ کتب میں موجود ہے کہ بی بی نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کے پیشانی کے نکلنے والے نور کی روشنی میں یمن، مصر، ایران، وہاں فارس ہے، فارس اور شام کے محلات میں نے دیکھے. میں یہاں پر اس بحث کو لے کر چونکہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں رکنا نہیں چاہتا. یہ ہے رسول کی ماں کا بیان، ایک بیان ہے ہماری ماں کا. واہ جی واہ. یہ ہے حیدر، جن کے ذہنوں میں بات آ گیا ہے ماشاءاللہ سلامت رہیں، جن کے ذہنوں میں نہیں آیا میں پھر بچوں اشارہ کر رہا ہوں. یہ ہے رسول کی ماں کا فرمان اور ایک ہے ہماری ماں کا فرمان کہ سارا دن سورج کی روشنی میں گم شدہ سوئی اپنے حجرے میں تلاش کرتی رہی، مجھے نہیں ملی. لیکن جب رات کو شمس الضحیٰ آیا تو رسول کے نور کی روشنی میں وہ مجھے گم شدہ سوئی جو سورج کے نور میں نہ مل سکی، وہ رسول کے نور میں مجھے سوئی مل گئی. تو جب رسول پاک اس عالم میں جلوہ فگن ہوئے ہیں، حجرے میں ایک ماں تھی، ایک حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب آپ کی پھوپھی تھی. تو آپ کی پھوپھی بیان کرتی ہے کہ آتے ہی اس نے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر اس مسجود کے سجدہ میں سر جھکایا. یعنی آتے ہی اس نے سجدہ ادا کیا اور سجدے کے بعد انگشت شہادت آسماں کی طرف بلند کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ لا شریک ہے اور میں اس لا شریک کو لا شریک منوانے کے لیے اس کا رسول بن کر آیا ہوں. بی بی کہتی ہے یہ سنتے ہی فرط مسرت میں میرے جذبات اس قدر بڑھ گئے کہ میں رک نہ سکی. جلدی سے آگے بڑھ کر میں نے اس شہزادے کو زمین سے اٹھایا. جیسے میں نے اٹھایا میری جو نظر اس کے شانہائے مبارکہ پر پڑی تو میں نے دیکھا وہاں گوشت کا کچھ تھوڑا سا حصہ ابھرا ہوا تھا. اب جو میں نے نظر کی تو اس گوشت کے ابھرے ہوئے حصے کے دائیں طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، بائیں طرف لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. اگر کسی کافر کا بیٹا تھا بیٹا ربائی نہیں پڑھنی، صرف نعرہ لگانا ہے کیونکہ میں نے آگے بڑھنا ہے. مل کے نعرہ حیدری، درود پڑھیے گا صلوات. محسوس نہ کرنا بیٹا آج میں 10 منٹ لیٹ بیٹھا ہوں، ایک بار پھر درود پڑھیے گا صلوات. نہیں جی نہیں، اس طرح نہیں، ڈھیلی ڈھیلی صلوات نہیں، مل کے رسول کے نام پر صلوات. ہوئے ہوئے یعنی آج کی گفتگو میں تقریر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر رسول نقل کفر نباشد، آپ کے والدین کافر تھے، جل جائے میری زبان یہ کلمات کہتے ہوئے، اگر رسول
نقل کر رہا ہوں، 40 سال تک حالت کفر پر رہے، تو پھر ہمیں حکم ہے قرآن کے متعلق لا یمسہ الا المطہرون، کہ خبردار بغیر وضو کیے قرآن کی کسی سورت کو، سورت کی کسی آیت کو، آیت کے کسی لفظ کو، لفظ کے کسی حرف کو ہاتھ نہ لگانا۔ معلوم ہوا صامت قرآن کو چھونے کے لیے 2 طہارتوں کی ضرورت ہے، ایک باطنی ایک ظاہری۔ واہ بابا جی واہ، ہاں بیٹا ہاں، میں ذرا پڑھ دوں، ایک باطنی ایک ظاہری۔ باطنی طہارت کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ واہ بابا جی واہ، واہ صاحبان واہ، کمال ہے آپ کی۔ باطنی طہارت، جیتے رہو میرے بچوں، باطنی طہارت کیا ہے؟ مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، مسلمان ہو۔ اور ظاہری طہارت کیا ہے؟ باوضو ہو۔ تو جب عام محمد کے امتی کے لیے اللہ نے شرط رکھ دی ہے کہ طہارت کے بغیر وہ ثابت قرآن کے کسی حرف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اگر میرا نبی 40 سال تک حالت کفر پر رہا تو اللہ نے اپنے کلم قدرت کے ساتھ اس کے شانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھ دیا؟ ہاں جیتے رہے جی، سلامت رہے، بڑی مہربانی۔ وہ بابے علم سے لینے کبھی شرف نہیں جاتے، میرے عمل سے یہ ہے نادر آشکار ہوئے، کوئی بھی چور ہو کتے نظر نہیں آتے۔ درود پڑھیں جی، صلوات۔ رسول نے آتے ہی سجدہ میں سر جھکایا۔ لو آپ نعرے لگا چکے، داد دے چکے، خدا آپ کو سلامتی دے، میں وہاں پھر پہلو لے رہا ہوں۔ عوار ذات بشریت سے پاک تھا تو سجدہ کیا۔ دیکھیے، اسی ایک فکرے کے لیے میں نے پورا واقعہ پڑھا ہے، صرف اسی ایک فکرے کے لیے، ورنہ میں یہ فکرہ پہلے بھی دے سکتا تھا۔ عوار ذات بشریت سے پاک تھا تو سجدہ کیا۔ کہیں دکھا دو کہ اسے غسل مولود دیا گیا ہو۔ ہائے 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 بچوں، میں اور آسان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر عظمت مصطفیٰ مانے ہے کہ میں کوئی ایسا فکرہ ادا کروں جو عظمت رسول کے حق میں نہ ہو، لہذا جتنا مجھ سے ادب کے ساتھ ہو سکتا ہے میں گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول کا دنیا میں آتے ہی سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رسول ان تمام عوارہ ذات بشریت سے پاک تھا جن کے لیے عام بشر کو ضرورت پڑتی ہے عرصے کی۔ پھر میں نے بڑے پردے سے بات کی ہے۔ اب رسول نے آتے ہی سجدہ کیا۔ اب آتے ہیں علی پر۔ کتاب کا نام نور الابصار فی موالید ائمۃ الاطہار۔ میں آپ کو کعبہ کے اندر نہیں لے جاتا، مولود کعبہ روح کعبہ کے ہاتھوں پہ آیا۔ جیسے علی رسول کے ہاتھوں پر آئے، علی جھکے، جھک کر کہا علی اقرا، علی پڑھ۔ جو پڑھا
آیات سے یا کتابوں سے وہ الگ ہے. موالید الاطہار میں یہ درج ہے کہ علی نے جیسے رسول کے چہرے کی زیارت کی، انگشت شہادت رسول کی گواہی میں آسمان کی طرف بلند کی اور بلند کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ فانی وصی رسول اللہ. اب علی نے محمد کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا ہے، مجھے دکھا دو غسل ولادت کہاں ملا تھا. ہوئے ہوئے واہ. میرا یہ بیٹا، یہ بھائی، یہ عزیز، یہ بچہ، کوئی نوجوان اگر یہ کہہ دے کہ گلفام صاحب جب آیت واضح ہے کہ انما انا بشر مثلکم، تو پھر آپ رسول پاک کو عوار ذات بشریت سے پاک مانتے ہوئے سراپا نور لباس بشری میں کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیے میں دونوں باتیں دے گیا. سراپا نور لباس مثل بشریت میں کیوں مانتے ہیں؟ میرے عزیز بچوں، میرے محترم بھائیوں، ہم نہیں مانتے، خود قرآن منوار رہا ہے. جب آپ، یہ آیت ہے سورہ الکہف کی، جب آپ سورہ الکہف کی یہ آیت پڑھتے ہیں انما انا بشر مثلکم، تو اس سے آگے پھر آپ یوحا الیہ کیوں نہیں پڑھتے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے؟ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں انما، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، آپ کے ذہنوں میں ہے نا، انما انا بشر مثلکم، تو پھر آپ سورہ المائدہ کی یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس، تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے. تو اب کتاب کا ذکر الگ ہے، نور کا ذکر الگ ہے. جب آپ قل انما انا بشر مثلکم کی یہ آیت پڑھتے ہیں تو پھر آپ سورہ النساء کی یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک برہان یعنی محکم دلیل کو بھیجا، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور کو بھیجا. ہائے ہائے ہائے، ذرا بیٹا ذرا بات مکمل ہو لینے دے. سلامت رہے، درود پڑھیے گا جی، سلامات. جب آپ انما انا بشر مثلکم کی یہ آیت پڑھتے ہیں تو پھر آپ سورہ التغابن کی یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا. جب آپ انما انا بشر مثلکم کی آیت پڑھتے ہیں تو پھر آپ یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ اتباع کرو اس نور کی جو محمد کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. تو اب
اب شیعہ تفاسیر میں سے البرہان 1، تبیان 2، تفسیر لوامع التنزیل 3، تفسیر صافی 4، تفسیر قمی 5، بحار الانوار 6، سفینۃ البحار 7، اثبات ولایت 8، قرآن و عطرت 9، اور پتہ نہیں کتنی تفسیروں کے میں حوالے دے سکتا ہوں۔ ان سب میں درج ہے کہ ان آیات میں جہاں بھی ذکر نور ہے اس سے مراد یا محمد رسول اللہ ہے یا علی ولی۔ ہاں اب بے شک لگائیں۔ ہمارے پاس یہ بہت بڑی سنت ہے، مقام قدیر کا اعلان سنتے ہوئے ہاتھ بلند کیا کرے، مجھے اس نعرے کا اجر ملا ہوا ہے، آپ بھی اجر لیں اس کا۔ اہل ثواب کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی آواز کو نجف تک پہنچائیں، اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچی بول کے پنجہ کھول کے نعرہ ماشاء اللہ، جیتے رہے، سلامت رہے۔ جب یہ آیت، بچوں بات ذرا خشک ہے لیکن ان دنوں میں محرم میں جو میں دینا چاہتا ہوں اسے آپ نے صرف اس نظر سے نہیں سننا کہ نعرے کتنے لگے ہیں، بلکہ آپ نے اس فکر سے سننا ہے کہ اس دور میں عزیز بچوں تک بات کس انداز میں پہنچائی جا رہی ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، قل انما انا بشر مثلکم، تو مسجد میں بیٹھ کر رسول نے جب یہ آیت پڑھی تو آیت پڑھنے کے بعد آواز دے کر کہا کہ میرے صحابیوں، اس آیت کو سننے اور پڑھنے کے بعد کچھ اور تصور نہ کرنا، لکنی لست کاحد منکم، لیکن میں تم میں سے کسی ایک جیسا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا ہے نا، ذرا توجہ کرنی ہے کہ میں تم میں سے کسی ایک جیسا نہیں۔ چلو اب کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ذخائر العقبہ، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اس میں رسول پاک کا ارشاد ہے، نحنو اہل بیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت ہیں۔ یہاں تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ اس بیت سے مراد ہے بیت اللہ، یعنی رسول یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے وارث ہیں، ہم بیت اللہ کے وارث ہیں، کسی ایک کو ہم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ فرمایا ہے رسول نے۔ اب میں آتا ہوں نہج البلاغہ پر، درود پڑھیے گا، صلوات۔ رسول جیسے حق کو حق منوانے کے لیے علی المال حق نہج البلاغہ میں آل محمد کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، ہم یعنی وہ یعنی آل محمد، ہم موضع سرہی و لجأ بے امرہی و عیبت علمہی و جبال دینہی و کہوف کتبہی بہم اقامن ہناء زارہی و اذہبرت آدھا فرائش ہی۔ دو سطریں چھوڑ کر پھر حضرت علی فرما رہے ہیں، لا یقاسو بے آل محمد من ہذہ الامت احد ولا یصب بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، ہم اساس الدین و عماد الشکین الیہم یفع الغالی و بہم یلحق التالی، لہم خصائص حق الولایت و فیہم الوصیت والوراثت العامد رجع الحق الی اہلہ نعرہ۔ نے فرمایا نا کہ کوئی کافر قرآن سامنے کو چھوڑنے کے لیے شرط ہے
بات نہیں، قرآن سامر کو چھونے کے لیے یہ شرائط ہے، تو قرآن ناطق حضور پاک ہے، ان کو ایک کافر خدا کے حکم کے ابو طالب جسے ایک کافر کہتے وہ قرآن ناطق کو کیسے چھو یا پا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، جیتے رہے سلامت رہے۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، چونکہ میں جانتا ہوں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے آغا جان یہ بھی بیان کر دیں کہ جب صامت قرآن کو چھونے کے لیے یہ شرط ہے کہ چھونے والا باطنی مسلمان ہو اور ظاہری پاک ہو، تو محمد تو ناطق قرآن ہے، پھر اس کو پالنے والا کافر کیسے ہو سکتا؟ اب لیجئے صاحبان، میں مولا علی کے فرمان کا من و ان ترجمہ کرنے سے قاصر ہوں۔ صرف میں نہیں بلکہ میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی باب العلم کے علمی خزانے کا اپنے لفظوں میں ترجمہ کرنا چاہے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور کھائے گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آل محمد کا مقام کیا ہے، کیونکہ آل محمد سے سمجھو کہ مقام محمد کیا ہے۔ ہائے ہائے، اسی لیے میں نے یہ خطبہ پڑھا ہے کہ جس کی آل کا یہ مقام ہے اس کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ اللہ کرے اتنا ٹائم بچ جائے کہ میں خطبے کا جو پڑھا ہے میں نے ترجمہ کر سکوں۔ ہم یعنی آل محمد موضع شرہی، لوگوں ان کا مقابلہ کرنے سے پہلے، ان کو اپنے جیسا تصور کرنے سے پہلے ان کا مقام صفات ذہن پر نقش کر لو۔ یہ اللہ کے رازوں کے رازدار ہیں۔ بچوں جو سمجھ جاؤ ضرور بولو، جو یہاں بہت مشکل ترجمہ ہے۔ ہم موضع سرہی، کہ یہ آل محمد اللہ کے رازوں کے رازدار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 10 سال 12 سال 15 سال پتہ نہیں کتنے سال پہلے میں نے حضرت علی کا ایک خطبہ پڑھا تھا جس میں حضرت علی کا پہلا کلمہ یہی تھا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انا سر الاسرار، میں علی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہوئے ہوئے ہوئے، یا علی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم موضع سر رہی، یہ اللہ کے رازوں میں سے آل محمد ایک راز ہے۔ وَلَجَعُ امر ہی، یہاں امر سے مراد ہے اللہ کا دین، یہ اللہ کے دین کی پناہ گاہ ہیں۔ واہ صحیح واہ، واہ صحیح واہ، کر گئے نا، چپ تھک گئے نا۔ یہ اللہ کے امر کی یعنی اللہ کے دین کی پناہ گاہ ہے۔ تو جو لوگ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے حق میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ سن لیں، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، انہوں نے تو علی کے ترجمہ کیا ہے خطبے کا کہ دین است حسین، دین پناہ۔ یہ آل محمد اللہ کے امر کی یعنی دین کی پناہ ہے۔ وَعِبَتُ علم ہی، یہ اللہ کے علم کا ظرف ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا اس کا ترجمہ کروں، آپ سارے ہی چپ کر گئے۔ یہ اللہ کہاں ہے، گلاس مجھے دو، جلدی دو نا۔ یہ اللہ کے علم کا ظرف ہے، یہ ہے ظرف، یہ ہے برتن،
میں ہوں پیاسا، اس میں ہے پانی، میں نے چشمے کے پاس نہیں جانا. اوئے ہو بلکہ میں نے پیاس بجھانے کے لیے اسی ظرف کے پاس آنا ہے. تو علی کیا فرما رہے ہیں کہ آل محمد اللہ کے علم کا ظرف ہے، اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی. ہوئے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بچوں گھبرائے تو نہیں نا؟ وَمَائِلُ حِکَمِہِ، اور اس حکیم مطلق کی جتنی حکمتیں ہیں وہ سب انہی کی طرف رجوع کرتی ہیں. جمادات کو کیوں پیدا کیا؟ نباتات کو کیوں پیدا کیا؟ انسانات کو کیوں پیدا کیا؟ حیوانات کو کیوں پیدا کیا؟ جنات کیوں بنائے؟ فرشتے کیوں خلق کیے؟ حوریں کیوں بنائی؟ یہ کیوں کیا؟ سانپ کیوں بنایا؟ بچھو کیوں بنایا؟ شیر کیوں بنایا؟ یہ کیوں بنایا؟ وہ کیوں بنایا؟ لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمہ. اسے بیمار کیوں رکھا؟ اسے صحت مند کیوں بنایا؟ اسے امیر کیوں بنایا؟ اسے فقیر کیوں بنایا؟ اسے صاحب اولاد کیوں بنایا؟ اسے بے اولاد کیوں بنایا؟ اسے بڑھاپے میں موت کیوں دی؟ اسے جوانی میں موت کیوں دی؟ اسے بچپن میں موت کیوں دی؟ اسے شکم مادر میں موت کیوں دی؟ علی کہتے ہیں اللہ کی جتنی حکمتیں ہیں، اگر کیوں کے لیے کچھ پوچھنا ہے تو ادھر ادھر نہ جاؤ، آل محمد کے پاس آؤ. جیتے رہے جی. وَقُحُوفُ کتبہ، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن، گھبرائے تو نہیں نا جی؟ صحائف انبیاء جتنی نازل کی ہے، یہ آل محمد ان کتب کے لیے غار ہیں. یہ آل محمد ان کتب کے لیے غار ہے، غاریں ہیں. یعنی جس طرح خزانہ غار میں رکھ کر رکھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہاں ڈاکو نہیں آئے گا. پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا، آپ نے کیا سن لیا. یہاں ڈاکو نہیں آئے گا، یہاں چور چوری نہیں کر سکے گا. اللہ کے علمی خزانے کی غاریں ہم آل محمد ہیں. اگر ادھر ادھر جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں پھٹک جاؤ گے. میرے گھر میں کینسر کا مریض ہے، میں گھر پہ آیا ہوں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا 4 ہاسپٹلوں میں. 3 سال پہلے آل محمد کے طرف سے ابھی بھی ادھر پردہ میں بیٹھی ہے. یقین کرو ڈاکٹر نے کہا بچتی نہیں، میں نے کہا مولا کے صدقے مرتی نہیں. بیٹا میں اس نوجوان کی تائید کرتا ہوں کہ اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. اس دروازے پر بیٹھ کر مانگا کرو. 9 سال میری بیٹی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، جو میرے بھائی درغام کی بہو ہے، جو درغام میرے ساتھ ہوتا ہے، پورے 9 سال اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. ہم سب دعائیں مانگتے رہے. اس کے لیے بھی ڈاکٹروں نے یہی کہا تھا جو میرے جاننے پہچاننے والے تھے کہ مولانا ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن جو دینے والے ہیں ان سے لے لی ہے.
ہے جی، اور یار پڑھ دے بس، ٹائم نہیں ہے میرے کو، شاباش جلدی کر دے حسین پیدا جہاں میں رواج کرتا ہے، جو لا علاج ہو اس کا واہ سروں پر حکومت کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، حسین وہ ہے جو دلوں پر واہ واہ صاحب واہ، جیتے رہے سلامت رہے۔ قحوف کتبہ ہی، اب اگلا مولا کا فرمان سنیے، اللہ اکبر، وجبال دین ہی، یہ اللہ کے دین کے لیے پہاڑ ہے، یہ آل محمد دین الہی کے لیے ایک پہاڑ ہے، یعنی جس طرح پہاڑ اپنی پناہ میں آنے والے کے لیے خود پناہ گاہ بن جاتا ہے، اسی طرح یہ آل محمد دین کے لیے پناہ ہے۔ میں اس پہ بولتا نہیں، بس دو چار لفظوں کے ترجمہ دے کے میں ختم کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ یہیں سے لے کر پھر زندگی رہی تو آگے بڑھوں گا، کل مجھے ایک اہم موضوع کے مطابق آگے بڑھنا مقصود ہوگا، اللہ کرے میں وہاں تک پہنچ سکوں۔ تو یہاں پر حضرت علی فرماتے ہیں بہم اقام من حناء ظہرہی وَأَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِسِهِ، اے آل محمد کی عظمتوں کو فراموش کر کے زندگی بسر کرنے والوں سنو، اللہ نے دین کی جھکی ہوئی کمر کو آل محمد کے ذریعے سے سیدھا کیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جو سمجھ رہے ہو وہ بولو، باقی چپ رہو۔ سلاوا ہائے 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 ہائے، ہوئے ہوئے۔ مجھے معلوم ہے آپ نعرے لگا لگا کے تھک گئے ہیں، لیکن مولا کا فرمان ہے، میں صرف ترجمہ یاد، جیتے رہو، یہ جوانیاں سلامت رہے۔ مولا کا اگلا فرمان سنیں، فرماتے ہیں بہم اقام، بابا جی ذرا جلدی کرو میں فرمان پورا کر لوں گا، 1 منٹ بیٹھ جاؤ پھر چلے جانا، درود پڑھیں جی صلوات، 1 منٹ صرف بیٹھ جاؤ۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بہم اقامن حناء ظہرہی، یہ آل محمد ہی ہیں جن کے وسیلے سے علی جیسا لسان الصدق، علی جیسا لسان اللہ، علی جیسا صادق، علی جیسا صدیق اکبر، ہائے 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 ہائے، علی جیسا ناطق قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آل محمد ہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کی خم شدہ یعنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا۔ اللہ اکبر۔ وَأَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِسِهِ، کمزوری کے سبب دین کے پہلوؤں میں جو لرزہ تھا، جو کپ کپی تھی، یہ آل محمد ہیں کہ اس کپ کپی کو دور کیا۔ ہاں ہوں بابا جی چلے جاؤ۔ واہ، حیدر، 2 سطریں چھوڑ کر جو میں نے نہیں پڑھی، پھر آگے مولا کا فکرہ ہے، یہی رک رہا ہوں، ترجمہ نہیں دے رہا۔ لا یقاسو بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت کے کسی فرد کا آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، برابر کہنا تو دور کی بات ہے، قیاس تک نہیں کیا جا سکتا۔ هذه الامہ، کون سی امت؟ یہ امت
یعنی رسول کی امت. اب رسول کی امت میں کون کون ہے؟ واہ صاحب واہ، اللہ اکبر. اب امت رسول میں کون کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرا نبی صرف ایک خطے کا نبی نہیں بلکہ وہ عالمین کا نبی ہے. تو جو عالمین میں ہے محمد کی امت. نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں یہ آیات پڑھ چکا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَقَرْتُمْ. کیا تم سب اقرار کرتے ہو کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان لانے کا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے وعدہ کیا کہ ہم اقرارنا، اس پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کیا بنا؟ میرے نبی کا امتی. تو جب یہ نبی محمد کی اولاد کی برابری نہیں کر سکتے تو میں اور آپ محمد کی برابری. بڑی مہربانی صاحب. آ گئی بھائی کے ساتھ اس دنیا میں سن 6 ہجری کسی کے نزدیک ہے، مورخین کے نزدیک سن 7 ہجری. 6 ہجری زیادہ تر مستند ہے، 7 کا بھی ذکر ہے. آ گئی بھائی کے ساتھ دین کی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کرنے والی. سن 6 ہجری ماہ شعبان کا پہلا ہفتہ اللہ نے حسین کو شریکت الحسین بخشی. کتب تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جب سیدہ زینب دین کے لیے اس عالم میں بھیجی گئیں، بی بی نے آنکھیں نہیں کھولی، رونا شروع کیا. بطول نے بار بار کہا اسکتی یا بنتی، بیٹی رونا بند کر، میں تجھے بہلا رہی ہوں. سیدہ کا رونا بند نہیں ہوا، آنکھیں بھی نہیں کھلی. علی بڑھے، سر چوما، کلائیوں کا بوسہ لیا. اللہ جانے کون سا وقت یاد آیا، نہ رونے والا علی رو پڑا. روتے ہوئے کہا اس کو تی یا بنتی، بیٹی چپ کر. سیدہ کا رونا بند نہیں ہوا، آنکھیں بھی نہیں کھلی. کچھ تاریخوں میں ہے بی بی کپڑے میں لپیٹ کر بابا کے پاس لے گئی. کچھ تاریخوں میں ہے بابا کو بلایا. جب رسول آئے رونے والی چھوٹی بطول پر نظر پڑی. روتے ہوئے کہا اس کو تی یا بنتی زینب چپ کر. بی بی کا رونا بند نہیں ہوا، آنکھیں بھی نہیں کھلی. حسن آئے، آنکھیں بند رہی، رونا جاری رہا. روتے ہوئے رسول نے کہا علی میرا حسین لے آ. واہ بھائی واہ، جیتے رہو سلامت رہو. حسین آئے، جیسے بہن پر جھکے آواز دے کر کہا اس کو تی یا اختی،
بہن رونا بند کر ادھر آواز کانوں پر پڑی، ادھر سیدہ نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ جیسے زیارت کی حسین جھکے، جھک کر کان کے قریب منہ رکھ کر کہتے ہیں بہن وعدہ کرتا ہوں آج میرے کہنے پہ تو رونا بند کر، اگر کبھی تو کہے گی حسین رونا بند کر تو میں وعدہ کرتا ہوں میں رونا بند کروں گا۔ میں نے جو کتب تاریخ سیدہ میں پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ بی بی خود گہوارے میں جب آرام پذیر ہوتی تھی، جب تک حسین کی آواز کانوں پر نہیں پڑتی تھی بی بی آرام نہیں کرتی تھی۔ حضرت علامہ آیت اللہ نجفی مرعشی نے کتاب کا نام ہے چہرہ درخشاں، اس میں ان کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے جو حرم میں زائرین کو نماز پڑھاتے رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن سیدہ زینب سو رہی تھی، آرام پذیر تھی، اتنے میں سورج طلوع ہوا، اس کی دھوپ سیدہ پہ پڑنے لگی۔ دور سے حسین نے دیکھا کہ میری بہن پر دھوپ پڑ رہی ہے، واہ بھائی واہ کیا مقام معرفت ہے، سیدہ خود دعائیں دے رہی ہے، سلامت رہو۔ دور سے حسین نے دیکھا کہ میری بہن پر دھوپ پڑ رہی ہے، وہیں سے شہزادہ اٹھا، بہن کو آ کے جگایا نہیں، اٹھا کر کہیں سائے میں نہیں لے گئے، بلکہ حسین سورج کی دھوپ اور بہن کے درمیان خود کھڑے ہو گئے، کافی دیر کھڑے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب سیدہ کی آنکھ کھلی، دیکھا میرا بھیا دھوپ میں کھڑا ہے۔ حسین کب سے کھڑے ہو؟ کہا جب سے تجھ پر دھوپ پڑنی شروع ہوئی ہے۔ بھیا کیوں کھڑے ہو؟ کہا میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ دھوپ میں زینب سوتی رہے۔ سیدہ تڑپ کر اٹھی، دونوں ہاتھ حسین کی گردن میں ڈال کر، بازو ڈال کر رو کر کہتی ہیں زہرا کا لال یہ تیرا مجھ پہ ادھار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہن وعدہ کرتی ہے اگر کبھی تجھ پر دھوپ پڑے گی تو میں اگر مجبوری نہ ہوئی تو میں یہ ادھار اتار دوں گی۔ بی بی نے وعدہ تو کر لیا تھا۔ حسین جب بہن کے لیے دھوپ میں کھڑے ہوئے، وطن تھا، مدینہ تھا، اپنا گھر تھا، آرام کا وقت تھا، لیکن ہائے کربلا، یہی ماہ محرم 10ویں کا دن جب زہرا کے لال کا سر تن سے جدا ہو گیا، 11 محرم کو جب سیدہ میدان میں آئی، زیور پہن کر دیکھا بھیا کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے۔ رو کر کہا حسین بہن کو اپنا وعدہ یاد ہے، یہ کہہ کر سیدو غیر سیدو عزادارو مومنو میری ماں بہنوں جن کے لیے فکرہ سخت ہو مجھے معاف کر دینا، یہ کہہ کر سیدہ زیوروں سمیت بھائی کے لاشے پہ جھکی، ابھی جھکی تھی کہ اللہ جانے شمر نے کیسا ظلم کیا۔ سیدہ کو کہنا پڑا حسین تازیانے مجھے رکنے نہیں دیتے۔ لے لو سانس لے لو، ذرا آنسو صاف کر لو۔
یہ عزاداری کی راتیں ہیں، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ سیدہ بطول کو لٹے ہوئے گھرانے کے پرسہ دینے کی راتیں ہیں۔ علی نے جب سیدہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے کیا تھا تو مستند تاریخ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا تھا کہ مولا شہزادی کا حق المہر بتائیں، حق المہر کا نام سن کر علی رو پڑے، رو کر کہا عبداللہ اس کا حق المہر یہی ہے کہ جب حسین کی زیارت کرنے جائے اسے منع نہیں کرنا۔ اکثر منبر سے پڑھا جاتا ہے کہ جب حسین سفر میں جائے اسے منع نہیں کرنا، لیکن نہیں سید، تاریخ کے فکر یہ ہے کہ جب زینب بھائی کی زیارت کے لیے جائے اسے منع نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے میں قسمیں نہیں کھاتا، میرے 12ویں آقا پردے میں سن رہے ہیں، تاریخ کے یہی فکرے ہیں کہ اس وقت تک بی بی نماز نہیں پڑھتی تھی جب تک حسین کی زیارت نہیں کرتی تھی۔ بس 2-4 جملے سنے اسی شریکت الحسین کے غم کے۔ ایک مرتبہ 3 دن کے لیے مولا حسین مدینے سے باہر گئے، جب سیدہ کو حسین نظر نہیں آیا، بی بی کبھی اپنے گھر، کبھی بھائی کے گھر، کبھی اس سے پوچھا کبھی اس سے پوچھا حسین کب آئے گا۔ جب 3 دن کے بعد زہرا کا لال واپس پلٹا، سب سے پہلے جس نے حسین کی زیارت کی ہے وہ یہی سیدہ زینب ہے۔ کہا حسین اتنا عرصہ گزار دیا، نہیں ممبر صاحب پڑھ گئے، آپ سوچ میں پڑ گئے، روتے روتے آپ سوچ میں پڑ گئے، حسین اتنا عرصہ گزار دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ بہن کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا جو 3 دن گزر گئے میں تیری زیارت نہیں کر سکی۔ جب کہا نا اتنا عرصہ گزار دیا، اللہ جانے بطول کے بیٹے کو کون سا وقت یاد آیا، روتے 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 بہن کے سر پر جھکے، جھک کر بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہتے ہیں بہن کیا میری جدائی تجھ سے برداشت نہیں ہوتی؟ کہا حسین دعا ہے کہ تجھ سے جدائی کے بدلے اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے، لیکن تجھ سے جدا ہو کر میں سانس لینا گوارا نہیں کرتی۔ بس ختم، مدینہ تھا، وطن تھا، اپنا شہر تھا، زینب آباد تھی۔ 3 دن حسین نظر نہیں آیا، تڑپ تڑپ کر یہ 3 دن گزارے، لیکن ہائے کربلا جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا، شام غریبہ حسین کا سر خولی لے کر چلا گیا تھا۔ 10ویں محرم کے وقت عصر سے لے کر 11 محرم 1، 12 محرم 2، 13 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کوفے شہر کی بحر والی منزل کے قریب پہنچا۔ زینب بار بار کہتی رہی سجاد حسین کب نظر آئے گا؟ ایک منزل دور ابھی کوفے سے یہ قافلہ تھا، عمر ابن سعد ملعون نے ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجا کہ لٹا ہوا قافلہ میں لے کر آ گیا ہوں، بتا شہر میں کب لے آؤں؟ اس نے پیغام بھیجا رک جاؤ، ابھی شہر کے لیے میں نے انتظامات کرانے ہیں۔ کیسے انتظامات ہوئے؟ ہر کوفے کی گلی میں، ہر علاقے میں اعلان کر دیا گیا کہ جس نے جمل اور صفین کا علی سے بدلہ لینا ہے علی کی بیٹیاں، علی کی شہزادیاں کیا دن بن کر بازار میں آ رہی ہیں، وہ جمع ہو جائیں، آ کے جتنا بدلہ لے سکتے ہیں لیں۔ عزاداروں، رونے والوں، سیدوں غیر سیدوں، ہولی کو حکم ملا
انتہائی طویل نیزہ جس کی نوک بہت تیز ہو، اس نیزے کی نوک پر حسین کا سر رکھ کر کوفے سے باہر والی منزل پر یہ سر لے کے جا، جتنے شہیدوں کے سر ہیں وہ نیزوں کی نوکوں پر سوار کر کے حسین کے سر کے ساتھ انہیں کوفے میں لے آؤ۔ اب میں بار بار معافی مانگ رہا ہوں، جب اعلان ہو گیا کتنا ہجوم تھا، ہم ذاکر، ہم مولوی شام کا ذکر کرتے ہیں، کوفے کا ذکر نہیں کرتے۔ مجھے سیدہ کی قید کا وہ منظر جو بی بی نے کوفہ شہر میں بسر کیا، خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ 10,000 صرف لوگ تھے جو تماشائیوں کے ہجوم کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ تماشائی کتنے ہوں گے۔ کہیں ڈھول بج رہے تھے، کہیں شہنائیاں بج رہی تھی، لاکھوں کا اجتماع تھا سیدانیوں کے محملوں کے ارد گرد۔ جب وہ لوگ جمع ہوئے، ادھر سے حسین کا سر آیا، جیسے حسین کے سر پر بی بی کی نظر پڑی، سیدہ نے اپنی پیشانی اونٹ کی کوہان پہ ماری، جیسے کوہان پہ پیشانی ماری، پیشانی پھٹ گئی۔ میں ایک جملہ پڑھ کے منبر چھوڑ رہا ہوں، بی بی دیکھ کر کہتی ہے حسین تیرا زخمی چہرہ دیکھ کر زینب ماتم کرتی ہے، میرا زخمی سر دیکھ کر۔ زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، تجھ پر بڑا ظلم ہوا، تیری پیاسی گردن پر خنجر چلتا ہوا زینب نے دیکھا تھا، میں دکھا نہیں سکتی، آ ذرا میری کمر کو دیکھ، سکینہ کے رخساروں کو دیکھ، بیویوں کے سروں کو دیکھ، ہم سب زخمی ہو کے آ رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، تمام سامعین و حاضرین کی نیک تمناؤں کو پورا کر، دعا مانگا ہے۔